जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ क्लासर और आपके सामने नए वीलॉग के साथ हाजिर हूं। पहले दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज का दिन जो है वो बड़ा इंतहा इवेंटफुल डे रहा है और इस वक्त जो पैनिक है ये पीटीए के रैंक्स में वो समझ में आने वाला है कि इस वक्त जो नॉमिनेशन पेपर जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। 20 से 22 तक की डेट है, कल आखिरी डेट है और पता ये चला है जो मेन उनके पार्टी के लीडर्स हैं उनके पेपर जो हैं वो साइन ही नहीं होने दिए जा रहे। उनको अगर उनके हामी जो हैं या उनके वकील जो हैं वो लेकर जाते भी हैं और उनसे जेल में अडियाला जेल या दीगर जेलों में जो बैठे हुए हैं उनसे कोशिश भी करते हैं कि इनको साइन करवाया जो उम्मीदवारों से, तो वो सिग्नेचर भी नहीं होने दिए जा रहे। बल्कि बड़ी खबर तो ये आ रही थी कि इमरान खान साहब जो 3 हल्कों से लड़ना चाहते हैं उनके जो वकील थे वो जब गए हैं अडियाला जेल में, खबरें ये आ रही हैं कि वो भी गायब हो गए। उन्होंने सिग्नेचर वगैरह कराने के बाद वो गायब है। लगता है कि वो अगले 2 दिन वो गायब ही रहेंगे। 23 तारीख को जब वो सामने आएंगे, जब खान साहब का ये नॉमिनेशन पेपर है जो जमा नहीं हो सकेंगे। दूसरी तरफ इसाक डार साहब हैं, उन्होंने भी 1-2 दिन मजीद मांगे हैं कि जनाब कि आप जो है इसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया जाए। इसको सबमिशन की डेट जो है इनके डॉक्यूमेंट्स की है, पेपर्स की है, उस पर भी उनका ट्वीट सामने आ गया। और एक और बड़ी एक बड़े इंतहाई अहम सीनियर ब्यूरोक्रेट ने एक बड़े राज से पर्दा उठाया है। उन्होंने कहा जनाब कि ये जो 7 दिन दिए गए स्क्रूटनी के लिए दिए रखे गए हैं, 2-3 दिन तो रखे गए हैं, 3 दिन तो रखे गए हैं नॉमिनेशन पेपर्स लेने और सबमिशन वगैरह वो जो भी है वो है, 7 दिन जो है वो किसके लिए रखे। इसके पीछे एक बड़ी अच्छी खासी बड़ी कहानी निकली है। और साबिक ब्यूरोक्रेट है, बड़ा तमाम पावर कॉरिडोर्स को बड़ा उन्होंने करीब से देखा हुआ। जो भी पाकिस्तान में 37-38 साल तक वो टॉप के इस मुल्क में बड़े बड़े ओहदों पे रहे हैं, फेडरल सेक्रेटरी तक रहे हुए हैं, पंजाब में रहे हैं, फेडरल में उन्होंने बड़ा सर्व किया बड़े लंबे अरसे तक। उनकी जो उनसे कोई बात हुई तो उन्होंने तो बड़ा राज खोला है कि 7 दिन स्क्रूटनी के जो रखे गए हैं इसके पीछे गिदड़ संख्या क्या है, क्या स्टोरी है, वो भी आपके साथ वो जो शेयर करने वाली। लेकिन साथ में हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त बहुत सारे पीटीआई के जो लोग हैं उनके घरों पे छापे शुरू हो गए हैं, उनकी फैमिली को हरास करने का सिलसिला शुरू हो गया। हमाद अजहर साहब का मैं ट्वीट देख रहा था तो उन्होंने कहा जनाब उनके घर पे छापा मारा गया, उनकी वालदा अकेली थी घर पे। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि अब फैमिलीज़ जो हैं उन्होंने कोशिश करना शुरू कर दिया कि हमारे मर्द जो हैं घर के उनको तो नॉमिनेशन वो सबमिट नहीं करने दिया जा रहा, लिहाजा ख़वातीन जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको सामने आने दिया जाए। जैसे मैं अपनी कल भी उस पर बात हुई थी, अमजद खान है, अमजद खान नियाजी है मियाँ वाली से, तो उनके भी आज उनके जो सारा दिन वकील जो हैं रहील नियाजी साहब और दीगर जो कोशिश करते रहे, सरगोदा में सुना सरगोदा में कैद हैं जेल में, कि उनको जाकर सिग्नेचर करवा रहे हैं नॉमिनेशन पेपर पे। लेकिन नॉमिनेशन पेपर पे उनके अभी तक सिग्नेचर नहीं होने दिए जा रहे। अब वो हाई कोर्ट में जा रहे हैं। अब सवाल ये, अच्छा एक और वहाँ से खबरें आ रही थी, इधर केपी से खैबर पख्तूनख्वा से सुनने में आ रही थी कि जनाब के वहाँ से भी कुछ लोग गए हैं, जब वहाँ पे अपने अपने नॉमिनेशन पेपर्स लेने के लिए गए हैं ताकि लिए जाएँ और सबमिट कराएं, तो वहाँ पे आरओ नहीं है, मतलब रिटर्निंग ऑफिसर ही नहीं है, दफ्तर में मौजूद भी नहीं है। और कहीं पे जैसे मैंने कहा गिरफ्तारियां हो रही हैं, छापे मारे जा रहे हैं, इंटरव्यूज़ दिलवाए जा रहे हैं, पॉलिटिक्स से छुड़वाया जा रहा है। फिर दूसरी तरफ एक और उसका रिएक्शन आना शुरू हो गया कि नवाज़ लीग के वो रांझा साहब के बारे में आया था, खबर आई कि जनाब के वो गए थे उसमें कचहरी में, जब गए वहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर साहब के पास या दीगर जहाँ भी दफ्तर में सरकारी ऑफिस हैं तो उन पे जो ये वकला वगैरह थे तो उन्होंने उन पे अटैक करने की कोशिश की और वो वहाँ से चले गए। अब उनका मैं ट्वीट देख रहा था, उन्होंने इसको वो डिनाई किया, बल्कि जिस टीवी चैनल ने ये खबर चलाई थी उसको उन्होंने अच्छी खासी सुनाई है कि जनाब आप झूठी और फेक खबरें चला रहे हैं और पीटीआई का प्रोपेगेंडा जो है उसको अब तेज़ किया जा रहा है ताकि इस तरह की खबरें जो है ना वो आवाम में उनको फैलाया जा रहा है। सो इस वक्त एक तरह की, जैसे मैंने कहा, ये सिचुएशन। दूसरी तरफ खबरें आ रही हैं कि पीएम नवाज़ के रैंक्स हैं वो बड़े आराम से बैठे हुए हैं कि उन्हें पता है कि हमारा काम जो कुछ और लोग हैं वो काम कर रहे हैं, हमें किसी को कहने की, भाग दौड़ की, पैनिक में आने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा काम जो है वो मैनेज कर दिया जाएगा। वही वाली बात जो आते ही उन्होंने कही थी, राना सनाउल्लाह साहब ने टीवी पे एक दफ़ा की थी, जब उनसे पूछा गया जनाब क्या हुआ, मियाँ साहब आ रहे हैं, बात उन्होंने कहा हमारी बात होगी, उन्होंने कहा उन्होंने जहाँ पे होनी थी हो गई है। तो वो तो याद होगा आपको, मजाक बन गया था कि जनाब कि वो उनसे मैनिफेस्टो पूछा जाए ना, इनसे नवाज़ लीग के दोस्तों से, वो कहते हैं हमारी गल हो गई, हमारा मैनिफेस्टो साड़ी गल हो गई है। सो वो भी अपने आराम से बैठे हैं। लेकिन उनकी पार्टी के अंदर से भी खबरें आ रही हैं, जैसे मरियम नवाज़ साहबा की आ रही है कि उनके पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है उसमें मरियम नवाज़ साहब सबसे अहम एक फिगर के तौर पर बैठी हैं। कुछ ख़वातीन के साथ उनकी ज़रा थोड़ी सी गर्मी सर्दी भी हुई है और उन्होंने कुछ सवालात भी किए हैं, कुछ उन्होंने, और उस पर आगे से सख्त जवाब दिया कि अब क्योंकि मरियम नवाज़ साहब 4 साल पार्टी चलाती रही है, संभालती रही अपने वाले साहब के बाद, या उसके बाद हमने देखा पीडीएम जब बनी थी, शहबाज शरीफ साहब जेल में थे, हमजा वगैरह वो जेल में थे, तो पीछे मरियम जो थी वो क्राउड को पुल कर रही थी, जल से जुलूस भी कर रही थी। सो उन दिनों में उन्हें आके महसूस हुआ था कि कौन सी खवातीन हैं जिनको हमने स्पेशल सीट्स दी या सीटों पे हमने उनको एमएनए बनवाया था, सामने आई थी। अब वो अचानक इन 3-4 सालों में जब मुश्किल वक्त था पार्टी में वो तो नज़र नहीं आती थी, अब टिकट लेने के लिए सारे आ गए हैं।
اور اس پہ ان کی گرمی سردی ہوئی ہے. کوئی بتایا جا رہا ہے تمینہ دلتانہ صاحبہ کے ساتھ ہوا ہے. اب اس بات کی تو ابھی وضاحت تو انہوں نے نہیں کی, کوئی اس کو ڈینائل تو نہیں کیا گیا جو خبریں سامنے آئی ہیں. اور تمینہ دلتانہ صاحبہ بڑی ایک ان کی فیئر برانڈ رہی ہیں, اسپیشلی وہ کلثوم نواز صاحبہ کے ساتھ. جب آپ کو یاد ہوگا جناب مشرف کے ساتھ یہ کلیش ہوا تھا, 12 اکتوبر کی کو ہوئی تھی, نواز شریف صاحب گرفتار ہو گئے تھے, اور اس کے بعد کوئی بھی یہ پارٹی نواز لیگ جو 2-3 حصوں میں بٹ گئی تھی. کیوں لیگ اس میں سے نکل آئے گی, خود یہ لندن چلے گئے تھے, بعد میں گئے تھے, سوری اس میں جدہ چلے گئے تھے, بعد میں گئے تھے. لیکن اس سے پہلے جو نواز شریف صاحب جیل میں تھے اور ان کی پارٹی پہ اسی طرح کا کریک ڈاؤن ہوا تھا جو آج کل ہم پی ٹی آئی کے لوگوں کا دیکھ رہے ہیں. اگرچہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بڑا اب کی دفعہ بڑا سخت کریک ڈاؤن ہے, ماضی میں اس طرح کا نہیں ہوا. تو اس وقت بھی یہاں پہ نواز لیگ کے بڑے بڑے لیڈر گھروں میں بیٹھ گئے تھے, سامنے نہیں آتے تھے, اور جلسوں کو لیڈ کرتے ہیں یا باہر نکلتے تھے کلثوم نواز صاحبہ اور تمینہ دلتانہ صاحبہ نکلتی تھیں. بلکہ ایک نا اس وقت ایک جملہ بڑا مشہور ہوا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ اس مسلم لیگ نواز میں صرف 2 ہی مرد ہیں, ایک کلثوم نواز ہیں اور ایک تمینہ دلتانہ صاحبہ. اپنی بہادری کے ساتھ ٹیکنگ آن جناب مشرف کے لوگوں کو حوصلہ ہوتا تھا کہ چلے مرد نہیں آ رہے, ڈر کے بھاگ گئے ہیں, ادھر ادھر ہو گئے, تتر بتر ہو گئے, چلے 2 خواتین جو ہیں وہ سامنے. سو تمینہ دلتانہ صاحبہ جو ہیں وہ پرانی پارٹی کے ساتھ رہی ہیں. مریم نواز صاحبہ کی والدہ کے ساتھ جیسے میں نے کہا گاڑی میں بیٹھی رہی تھیں اس لاہور سیکریٹریٹ کے سامنے کئی گھنٹوں تک, ان کو کرین سے اٹھا لیا گیا. تو لمبی کہانی ہے. سو اگر ان کے ساتھ اس طرح کا ایکسچینج ہوا ہے, ابھی آئی ایم سیئنگ اٹ کہ میں نے ابھی پڑھا ہے اور میں نے کچھ ٹکرز دیکھیں, سم ٹائم کو خبر کو کنفرم ہونے میں ٹائم لگتا ہے. آئی ہوپ کہ اٹ ڈیڈنٹ ہیپن, مریم نواز صاحب اور تمینہ دلتانہ صاحب کے درمیان نہیں ہوگا. لیکن اگر ہوا ہے تو دیٹس ویری انفارچونیٹ, کیونکہ تمینہ دلتانہ صاحب جو بھی ہوں اس وقت مشکل وقت میں وہ ان کے ساتھ کھڑی رہی تھی. سو شی ڈیزرو سم رسپیکٹ اینڈ آل دیز تھنگ. لیکن لگا ہوگا ان کو مریم نواز صاحبہ کو, جیسے وہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ بات کی کہ جی حلقے کو چھوڑیں, آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ پارٹی کے لیے کیا کیا. تمینہ دلتانہ صاحبہ سے پوچھا گیا تو وہ سنے غصے میں آئیں, اور ویسے بھی تھوڑی سی ایموشنلی طور پر تیز ہیں, تھوڑی سی غصے والی خاتون. اینی وے یہ تو ایک سائڈ پہ ہوگی. لیکن آپ کو یاد ہوگا جو مین چیز تھی وہ تھا بلے کا نشان. فیصل واٹر صاحب جو ہیں انہوں نے ہمارے پروگرام میں یہ ٹیلنٹ نیوز میں جب میں شو کر رہا تھا تو اس وقت فیصل واٹر صاحب نے ایک بڑی پیشین گوئی کی تھی. انہوں نے کہا جناب آپ دیکھ لیجئے گا کہ بلے کا نشان نہیں ہوگا. سو اس وقت بھی یہ چیزیں جو ہیں یہ کلیئر تھیں, اور یہ 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ معاملات جو ہیں بہت پہلے سیٹل ہو گئے تھے, فیصلے کر لیا گئے تھے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کی بڑی ٹاپ لیڈرشپ کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جائے گا, ان کے جو پوٹینشیل کینڈیڈیٹس ہیں ان کو نہیں لڑنے دیا جائے گا, جو 9 مئی کے واقعات میں جن پہ شک ہے ان کو نہیں لڑنے دیا جائے گا, ٹرائل ہوں گے, سزائیں ہوں گی, اور اس کو بڑی حد تک ان کو باہر رکھا جائے گا. اور سب سے بڑی جو چیز تھی وہ یہی تھی کہ بلے کا نشان نہ دیا جائے. اور یہ خبر میں آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر چکا ہوں کہ جناب کہ اس وقت یہ سوچا جا رہا ہے بڑا سیریسلی بلے کے نشان کی بجائے پی ٹی اے کو گھڑی دی جائے. اور گھڑی کا سمبل آپ کو پتہ ہے جی اس نے پرنس محمد نے دی تھی, ایم بی ایس نے دی تھی, محمد بن سلمان سعودی کراؤن پرنس جو ہے انہوں نے جو خان صاحب کو گھڑی دی تھی ملینز آف ڈالر کی, جو بعد میں بیچی گئی, اسکینڈل بنا, وہ ساری چیزیں ہوئیں, وہ آپ کو پتہ ہی ہے. تو وہ گھڑی ان کو دینا چاہتے ہیں. اور ساتھ میں یہ آگے خبر کہ خان صاحب جو ہیں اسی توشہ خانہ گھڑی والے کیس میں ان کو وہ ہو گئی ہے, ان کو جو سزا ہوئی تھی, نااہلی ہوئی تھی, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس نااہلی کو ختم کرنے سے انکار کر دیا. سو وہ ایک بہت بڑا جھٹکا لگا ہے پی ٹی آئی کو کہ وہاں سے ان کو توقع تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے کچھ فیوریبل فیصلے آئے تھے, سائفر کے کیس سے دوبارہ ریسٹارٹ ہوا کچھ, اور مطلب خان صاحب کو وہاں سے ریلیف ملے تھے. لیکن ایک میں ریلیف ملتا ہے تو دوسرے میں وہ کہتے ہیں نا پنجابی زبان کے ٹانگ دیے جاتے ہیں, دوسرے میں ٹانگ دیا جاتا ہے, کہ ایک میں ریلیف دے کے دوسرے میں پھنسا دیا جاتا ہے. خان صاحب کو توقع تھی کہ اس وقت سب سے بڑی کہ ان کو یہ جو اس میں توشہ خانہ گھڑی والے کیس میں سزا ہوئی تھی اس میں ہائی کورٹ جو ہے اس سزا کو ختم کر کے ان کی نااہلی ختم کر کے ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے گی. وہ اجازت جو ہے نہیں ملی. اب ڈیفینیٹلی طور پر وہ جائیں گے سپریم کورٹ میں, جائیں گے وہاں چیلنج کیا جائے گا اس کو. اور آلریڈی سپریم کورٹ میں ایک بڑا کیس جو ہے 2 جنوری کو لگنے والا ہے نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کی نااہلی کے متعلق ہے جناب, کہ وہ کیا وہ مستقل نااہل ہیں یا 5 سال کے لیے نااہل ہیں. تو اب ساتھ میں یہ آ رہا ہے یہ اس کے خان صاحب کا کیس بھی وہاں پہنچنے والا ہے. سو قاضی فیضیسہ صاحب جو ہیں وہ یک وقت اب 2 سابق پرائم منسٹر جو ہیں ان کے کیسز, ان کی قسمت کے فیصلے جو ہیں وہ قاضی فیضیسہ صاحب کے ہاتھ میں آ گئے ہیں. سو بڑی ایک امپورٹنٹ یہاں پہ ڈیولپمنٹس. اور خان صاحب جیسے میں نے کہا کہ ان کے چانسز جو ہیں الیکشن لڑنے کے پہلے بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر ان کی نامینیشن پیپر فائل ہو بھی گئی تو سائفر اور دیگر کیسز میں ان کو سزا جو ہوئی ہے یا ہونی ہے, سائفر میں تو ہونی ہے, ابھی وہ ٹرائل ابھی چل رہا ہے, اس کا فیصلہ تو ابھی آنا باقی ہے, لیکن جو ان کو توشہ خانہ میں ہو چکی ہے اور توقع کی جا رہی ہے سائفر بھی یہ 15 جنوری سے پہلے اس کا فیصلہ ہو جائے گا. پھر وہ اس کے بعد وہ قادر ٹرسٹ والا کیس ہے, پھر اس کے بعد اور وہ عدت والا کیس ہے, تو ان میں سزائیں دلوا کے لمبے عرصے کے لیے ان کو اس سے ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا خان صاحب سے. سو آل دیز تھنگز آر ہیپننگ. اور پی ٹی آئی جو ہے جو کنفیڈریشن لے کے مزاج لے کر آئی تھی
جس کا میں آپ مجھے جانتے ہیں، بشاک آپ تنقید کریں کچھ بھی کہ میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ یہ پالیٹکس نہیں ہوتی، ویلنس کی، تشدد کی، لڑائی جھگڑے کی، مار کٹائی کی، یہ بہت ماضی میں بھی ہوئی ہے، کسی کو نہیں فائدہ ہوا مطلب ہے ایون پیپلز پارٹی کو فائدہ نہیں ہوا، بہت بڑا نقصان اٹھایا پیپلز پارٹی نے اسی ہی ویلنٹ پالیٹکس کا، جب مرتضیٰ بھٹو، شاہ نواز بھٹو نے ذوالفقار بنا لی تھی اور اسٹیٹ کے ساتھ ڈائریکٹ کنفرنٹریشن، نواز شریف صاحب کو نہیں فائدہ ہوا تھا جب جناب مشرف جو ہیں اگرچہ انہوں نے کوئی ویلنٹ انہوں نے کوئی کام نہیں کیے تھے، ویسے ہی ایک ٹکراؤ کی سچویشن آئی تھی، سو ان کی واپسی اس لیے نواز شریف صاحب کی وہ ہر دفعہ ممکن ہو جاتی ہے کہ انہوں نے وہ یہ کریڈٹ لیتے ہیں ان کے لوگ، ہم نے اداروں پہ حملہ نہیں کیا تھا، اگرچہ سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا تھا، وہ ہم سب کو یاد ہے 1998 میں جب سجاد علی شاہ صاحب چیف جسٹس سے اس وقت حملہ انہوں نے کروایا تھا نواز شریف صاحب اور ان شہباز شریف صاحب وغیرہ نے ہوا تھا، لیکن اتنے سمجھدار وہ تھے، سویلین اداروں پہ حملہ کروایا تھا، فوج کی طرف نہیں گئے تھے، اتنی عقل تھی ان میں کہ جی ایچ کیو، کور کمانڈر، جہاز، ہمارے نشانات، ہمارے شہداء کی یادگار ان کی طرف نہیں جانا، اتنی سمجھداری نواز شریف اور ان کی پارٹی نے کر لی تھی جو خان صاحب اور ان کی پارٹی نہیں کر سکی۔ اب لاکھ کہتے رہے کہ ہمارا نور میرے سے تعلق نہیں ہے، بہت سارے ایویڈنسز سجیسٹ کرتے ہیں، خان صاحب خود کہتے رہے کہ میری گرفتاری ہوگی تو ریئیکشن آئے گا، سو اس وقت خان صاحب کو انہوں نے سپریم کورٹ نے بھی کہا تھا آپ جائیں اور اس کو مذمت کریں، موقع تھا ضائع کیا، کرائے نہیں وٹ ایور۔ یہ تو ایک طرف پہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ خان صاحب کی پارٹیز نے بگ میس، اور تمام لوگوں کو جیسے میں نے کہا کہ بڑا مشکل ہے کہ ان کے وننگ کینڈیڈیٹ تھے وہ الیکشن مشکل لگ رہا ہے، جیسے میں نے کہا ان کی فیملیز کے لوگ جو ہیں وہ اب اپنے نامینیشن پیپر دیں جو کہ چھینے جا رہے ہیں، یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ جو جاتے ہیں پولیس وغیرہ جو ہے وہاں کھڑی جھپٹا مارتی ہے، وکیل کو لے گی، گھر والوں کو لے گی، جو بھی وہاں پہ کاغذ جمع کروانے آتے اٹھا کے لے جاتی ہے، سو وہ ایک اس پہ چیف الیکشن کمشنر صاحب ہے، ڈیفینیٹلی ان سے سوالات ہونے چاہیے، ہوں گے بھی صحیح کہ یہ کس طرح کا لیول پلینگ فیلڈ آپ دے رہے ہیں، اگرچہ انہوں نے کہا جناب کہ ہدایت جاری کر دی گئی الیکشن کمشنر صاحب کی طرف سے کہ لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے، اور ان کو کوٹ کیا جا رہا تھا کہ انہوں نے سلطان سکندر رائے صاحب نے کہا جی میری پی ٹی آئی کے چیئرمین صاحب سے کوئی ذاتی دشمنی ہے، بلکہ میں تو بڑا گریٹفل ہوں، مجھے تو انہوں نے نامینیشن کی تھی ایز اے کھلاڑی، مجھے بہت پسند ہے سکندر، یہ راجہ صاحب کے حوالے سے یہ خبر آ رہی تھی، اور جہاں بھی تک بھی کہا ہے انہوں نے کہ ان کی تصویر جو ہے میرے تو ڈرائنگ روم میں لگی ہوئی ہے، ایز اے پلیئر میں انہیں بہت پسند کرتا ہوں، یہ بھی ان کی طرف سے چیزیں آ رہی ہیں، لیکن دوسری طرف ہم دیکھیں بندے غائب ہیں، وہاں پہ ریٹرن کا فیصد نظر نہیں آ رہے، لوگ ان سے کاغذ چھین کے لے کر جا رہے ہیں، اگر یہ پھر الیکشن پروسیس ہے تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پلس ادھر یہ دیکھ لیں جو لاسٹلی آپ انتظار کر رہے ہوں، مجھے اچانک یاد آیا کہ 7 دن کے پیچھے کیا کدھر سنگھ ہے کہ 7 دن اسکروٹنی وغیرہ ہوں گے، تو وہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے لوگ یا ان کے ایسے سسپیکٹڈ امیدوار جو پی ٹی آئی کے حامی ہیں ان کے پیپر بھی جمع ہو جاتے ہیں تو اسکروٹنی میں اتنا ٹائم دیا جائے کہ ان کے پیپر جو ہے ریجیکٹ کرائے جا سکیں یا ان پہ دباؤ ڈالا جا سکے کہ وہ پارٹی چھوڑ دیں اور آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑنے کا سوچیں اگر ایسے پوٹینشیل امیدوار میں۔ سو میرے ان بیوروکریٹ ان کا کہنا تھا جن کا بڑا لمبا تجربہ 35 37 38 سال کا سروس کا ٹاپ پوزیشن پہ، وہ کہتے ہیں کہ زیادہ دن رکھیں کہ اسکروٹنی کے، اس کے پیچھے یہ کہانی ہے کہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ یا دیگر لوگ ہیں جن پہ شک ہوگا کہ یہ شاید وہاں پہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یا ان کے ساتھ مل سکتے ہیں، ان پہ دباؤ ڈالا جائے، ان کو غائب کیا جائے یا ان کو اس ریس سے الیکشن ریس سے ود ڈرا کیا جائے۔ دیکھتے ہیں، ہر روز کوئی نہ کوئی نئی کہانی سامنے آ رہی ہے۔